الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے عذاب الہی اور اس کے تدارک کے طریقے پر چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اللہ کی جانب سے ہم پر جو مصیبتیں، جو آفتیں، جو آزمائشیں آتے ہیں، اس کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا براہ راست اس میں کردار نہیں ہوتا، یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسے ہی وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نیک رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش، امتحان لیتا ہے اسے کہ میرا بندہ میرے سے کتنا قریب ہے۔ ایک دوسری نوعیت ہوتی ہے مصیبتوں کی، آلام کی، آفتوں کی، بیماریوں کی، کہ وہ انسان کے اعمال کی بنا پر ہوتی ہے۔ راست ڈائریکٹ جو ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں، آفتیں اتارتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بہت سی آیتیں ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ اسی طرح سے دیکھتے ہیں ہم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، یعنی جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے، پہنچتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں سے ہی کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا آئیے ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے، اللہ تعالیٰ جو عذاب دیتا ہے، کب اللہ تعالیٰ عذاب الہی کب آتا ہے انسانوں کے پاس۔ قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم بہت سارے نکات ہیں، میں 5 نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، جب انسان مقصد حیات کو بھول جاتا ہے کہ خالق نے، اللہ نے مجھے کیوں اس دنیا میں پیدا کیا، جب انسان جو ہے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے، جانوروں کی طرح جو ہے زندگی گزارنے لگتا ہے، یا ایسا سمجھیے کہ جہاں پر برائیاں عروج پر رہتے ہیں، کہ معاملات میں برائیاں رہتے ہیں اور ہر قسم کی برائی جو ہے عام ہوتی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا پکڑ ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اجتماعی گناہوں کے سبب یا معصیت الہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے سبب اجتماعی طور پر مسلمانوں کا یا اجتماعی طور پر انسانوں کا اللہ تعالیٰ سے غفلت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ہر ایک کو جو ہے ان کے گناہوں کے بنسبت جو ہے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، چند لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر انہیں تہس نہس کر دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کڑک آواز کے ذریعے سے چند لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، زمین میں جو ہے ایسا ہی دبوچ دیا انہیں، زمین میں جو ہے دھسا دیا انہیں، چند لوگوں کو ہلاک کر دیا ایسے ہی۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، کہ چند لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اور انسان کی نافرمانی ہر درجے بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو عذاب الہی ہے، معصیت الہی کے طور پر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ حضرات، ہمیں جانیں کہ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے پر بڑا عذاب آنے سے پہلے، ایک بڑا عذاب آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات لا کر انسان کو آگاہ کراتا ہے، تاکہ میرا بندہ میرے طرف لوٹ کر آ جائے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذابات آتے ہیں، زلزلے کی نوعیت میں، قحط کی سلسلے، قحط کے ضمن میں، یا ایک ظالم حکمران کی نوعیت میں جو عذابات آتے ہیں، تو یہ انسان جو ہے یہ سمجھے کہ اپنے خالق، اپنے حقیقی خالق یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے تعلق کو جوڑے۔ اگر ہم کبھی بھی ذرا برابر بھی انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے کا جذبہ عمل باقی رہا، تو وہ فوراً جو ہے رجوع ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی
کہ ہم انہیں بڑا عذاب کا مزہ چکانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات دے کر ہمیں انہیں آگاہ کراتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ کر آ جائے، رجوع اللہ ہو جائے، وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، مقصد حیات سے واقف ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب لا کر انہیں آگاہ کراتے ہیں۔ حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی دیکھتے ہیں کہ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یعنی 5 قسم کے چھوٹے چھوٹے عذابات۔ طوفان لا کر یہ سمجھایا گیا، طوفان کی شکل میں چھوٹا عذاب آیا، دیکھیے طوفان ہے، کل بڑا عذاب آپ کو ڈبو دیا جائے گا۔ طوفان لایا گیا، طوفان، ٹڈی دل، اور اسی طرح سے مینڈک، کہاں دیکھو وہاں پر مینڈک، اور خون، یعنی جہاں بھی دیکھو پانی میں دیکھو خون۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے عذابات سے انہیں آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ بڑا عذاب آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات جو ہے انسان کے حق میں باعث رحمت ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاتا ہے امیڈیٹلی۔ ایک تیسرا قانون یہ ہے کہ قانون استدراج، یعنی بندہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اللہ اسے نوازتے جا رہا ہے، فرائض صرف نمازوں میں نہیں ہے، سود کا بیپار کر رہا ہے، برائیوں میں مگن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دولت سے نواز رہا ہے، عزت سے نواز رہا ہے، مقام و مرتبے سے نواز رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے، انسان یہ سوچے کہ مجھے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو نواز رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکا ہوں۔ یہ حقیقت میں انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکا رہتا ہے، اور انسان کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ چکا ہوں۔ تو یاد رکھیے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، جب ہم اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات کو جب ہم بھول بیٹھیں گے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ہر دروازے کو اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ لے لے، ابھی دنیا میں جو کچھ لینا ہے لے لے، آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں رہے گا، آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں رہے گا، بس وہاں پر جو ہے خسارہ ہی خسارہ رہے گا تیرے لیے۔ یعنی معصیتوں کے باوجود اگر تم ترقی کر رہے ہو، اگر ہم ترقی کر رہے ہیں، اگر ہم خوشحالی میں ہیں، تو ڈرو کہ تم اللہ کی گرفت میں کہیں نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ۔ ایک چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ مفسرین نے فتنتن کی جو تفسیر بیان کی ہے کہ زلزلے سے مراد لیں، قحط سالی اس سے مراد لیں فتنتن سے، اور تیسرا نقطہ ظالم اور جابر حکمران اس سے مراد لیے۔ یعنی اللہ کے رسول کی حکم کی مخالفت کرنے کے صورت میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے انہیں عذابات میں مبتلا کرے گا۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے گناہ سر سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو وہاں پر اطراف و اکناف میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہے وہی جو ہے اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تم اللہ کے لشکر کو نہیں جان سکتے۔ کہ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں ابرہا کے لیے پرندے، چھوٹے پرندے ابابیل جو ہے اس کے لیے عذاب بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مینڈک جو ہے ان کے لیے عذاب بن گئے، کھٹمل جو ہے ان کے لیے عذاب بن گئے۔ تو یہ ٹڈی دل جو ہے ان کے لیے عذاب بنی۔ جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہمیں دکھ رہی ہے اب ہمارے اطراف و اکناف، جب ہم برائیوں میں زیادہ مگن ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہی لشکر جو ہے ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور آج کے حالات حاضرہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی وبائی امراض کا۔ لہٰذا ہم دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، کہ اے بندو تم جو ہے تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی بات پر، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں۔ اب ہمیں آئیے جانے کے ناظرین کہ یہ جو عذابات آتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ فلما نسو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ عاجزی، ان کی ساری گروہ زاری، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے رونا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا، یہ جو آنکھوں میں سے آنسو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو خطرے گرتے ہیں، یاد رکھیے گا عذاب کا جو بادل آسمان پر منڈلا رہتا ہے، یہ جو خطرے ہیں عذاب کے بادل کو جو ہے ہٹا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے آنکھوں کے خطروں کی بہت
قدردانی ہے، بہت قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آنکھوں کی آنسوؤں کی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے گروزاری کرنا ہے کہ دیکھیے کہ جب ان کے پاس فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ان کے پاس کوئی مصیبت آئی، کوئی آفت آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی نقصان ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑاتے نہیں. اور ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور ان کا شیطان جو ہے ان کے اعمال کو مزین کر کے بتا رہا ہے. دیکھیے ہم 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں کئی پریشانیاں آنے کے باوجود بھی ہماری مسجدیں ویران ہی رہی، ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہی رہے، اور ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ رسول کی ان تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارا نفس انہیں پسند نہیں کرتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن مجید کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کی چند باتوں کو تم ایمان لاتے ہو اور چند باتوں کو تم ٹھکرا دیتے ہو جو تمہاری نفس کے خلاف میں آتا ہے، جو تمہاری خواہشات کے اپوزٹ میں آتا ہے. تو دیکھیے پہلا نقطہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ہم انہیں عذاب میں پکڑتے ہیں، نہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، نہ وہ میرے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ تو لہٰذا ایک مومن بندہ کی صفت یہ بیان کی گئی وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، کہ مومن بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے مومن بندہ ڈرتا رہتا ہے. تو پہلا نقطہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا ہے. یہ جو مصیبت، جو رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم گڑ گڑا کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کی، اس آفتوں کی، اس پریشانیوں کی، اس وباؤں سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اصلاح کی فکر کرنے والے جب تک ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں جب تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے رکا رہتا ہے. کیوں؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جہاں کے لوگ اصلاح پسند ہو، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے ہو، ایک دوسرے کو جو برائیوں سے روکنے والے ہو، امر بالمعروف کا حکم دینے والے ہو. وہاں پر، اس بستی پر، اس سوسائٹی پر، اس سماج پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا. ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہماری غلطی کو غلطی کہتا ہے، اور ہمیں جو ہے ہماری کمزوری کو کمزوری بتاتا ہے کہ تمہارے پاس یہ غلطی ہے. ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے. ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو سود لینے دینے سے انکار کرتا ہے، ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے. ہمیں جو اچھے احکام کی باتیں بتاتا ہے وہ شخص ہمیں برا لگتا ہے. یاد رکھ لیجئے انہی اشخاص کی وجہ سے، انہی افراد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو روک کے رکھا ہے جو اصلاح کا کام کر رہی سوسائٹی میں، سماج میں. ایک تیسرا نقطہ یہ ہے استغفار. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک بندہ استغفار کی دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. احساس گناہ کے ساتھ جو استغفار ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش کرانا. اور دیکھیں استغفار کے تین طریقے ہیں، یعنی 3 درجے ہیں. ایک استغفار زبان سے کرتے ہیں ہم، ایک دل سے کر رہے ہیں، لیکن جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زبان اور دل دونوں ملا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار طلب کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی غلطی، ایسے کام کرنا ہے. استغفار چلتے پھرتے استغفار کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم ان 3 نکات پر اللہ تعالیٰ سے ان 3 نکات پر اگر ہم عمل کریں، ہو سکتا ہے کہ جو آنے والے آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو چل رہی ہیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ مسلمانوں کے سے دور ہو سکتے ہیں. لہٰذا